الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی قدر فہدی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد تقدیر کا مسئلہ، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے۔ احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ تقدیر کا تعلق عقیدے سے کیا ہے، تو انہوں نے کہا القدر و قدرت اللہ، قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور القدر و صفت من صفات اللہ، القدرت و صفت من صفات اللہ، اور قدرت اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام قدیر ہے۔ تو اللہ کا تعالیٰ کا ایک نام قدیر ہے، اور اس کی صفت قدرہ ہے، اور قبر قدرہ سے ہے، تو اس کا تعلق اسماء و صفات سے ہے، عقیدے سے ہے۔ جو لوگ تقدیر کو نہیں مانتے تو وہ گویا کہ اللہ کی صفت قدرت کا انکار کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام قدیر کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو جو ہے ایمان بالتوحید و ربوبیہ، یہ ممکن نہیں ہے جب تک کوئی تقدیر کے ساتھ ایمان نہ لائے۔ جو مجوس تھے، بلکہ ایسے کہی قدریہ کو مجوس واضح الامہ، اس امت کے مجوسی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ افعال اعداد کے منکر ہیں۔ کہتے ہیں کہ افعال اعداد کا خالق اللہ بھی، یہ بندہ خود ہے، تو اس لیے ان کو اس امت کا مجوس کہتے ہیں۔ مجوس تو دو الہوں کو مانتے ہیں، دو خالقوں کو مانتے ہیں، کہ ایک شر کا خالق ہے اور ایک خیر کا خالق ہے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ افعال العباد کا خالق انسان ہے اور باقی مخلوق کا خالق اللہ ہے۔ جس طرح وہ دو الہ ملتے یہ بھی مان رہے ہیں، تو یہ اس امت کے کیا ہی مجوس ہے۔ تو وہ یہ توحید ربوبیت کے ساتھ بھی ایمان نہیں لا رہے، توحید الوہیت کے ساتھ بھی، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اور یہ تقدیر جو ہے ایمان کے رکن میں سے ایک رکن ہے۔ آپ جانتے ہیں ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان 6 ارکان میں سے ایک رکن ایمان بالقدر خیرہ و شرہ ہے۔ جو اس کو نہ مانے وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ اور یہ تقدیر جو ہے، یہ اپنی عقل سے ہم نہیں کچھ بتا سکتے، یہ توقیفی ہے۔ یعنی جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہے تقدیر کے حوالے سے، صرف وہی بات کریں گے۔ اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، رائے سے، سوچ سے تقدیر کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، صرف یہی کہ یہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اس لیے علماء نے اس کے اوپر بہت کتابیں لکھی ہیں۔ کوئی عقیدے کی کتاب ایسی نہیں ہے جہاں پر تقدیر کا ذکر نہ ہو، کیونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اگر کوئی شخص تقدیر کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ صرف قرآن و سنت پر اعتماد کرے، اپنی عقل کے پیچھے چھوڑ دے، عقل کو آگے لائے گا، رائے کو، سوچ کو، وہ تقدیر کا مسئلہ نہیں سمجھ پائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو منہ بند کر لو، چپ جاؤ۔ وَإِذَا ذُكِرَ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، جب ستاروں کا ذکر ہو تو خاموش ہو جاؤ۔ وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا،
جب تقدیر کا ذکر ہو تو خاموش ہو جاؤ، چونکہ یہ حدیث صحیح ہے، البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا، چونکہ جب انسان تقدیر کے بارے میں بات کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، تو عقل سے کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں صحابہ کو جنتی کہا۔ اب تم کہو کہ فلاں صحابی نے یہ غلطی کی، فلاں صحابی نے یہ کی، آپس میں جھگڑا کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ اللہ کو پتہ تھا یہ جھگڑے کریں گے، اللہ کو پتہ تھا یہ غلطیاں کریں گے، اللہ نے پھر بھی ان کو جنتی قرار دیا۔ اب اس موضوع تک تم نہ بولو، اذا ذکر اصحابی ہم سے کو چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اور اسی طرح ستاروں کے بارے میں تم بحث نہ کرو کہ یہ ستارہ یہاں پر آیا تو یہ ہوا، یہ یہاں ہوا تو یہ ہوا، نہیں، اس کا علم تو بھی نہیں دیا گیا، خاموش رہو۔ اور اسی طرح جب تقدیر کی بحث چھڑے تو تم خاموش رہو، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے کہ اپنی عقل سے، رائے سے، سوچ سے باتیں کرو، یہ ایسا نہیں، خاموش رہو۔ تقدیر اچھی ہے، بری ہے، ایمان لو اور اس پر صبر کرو۔ اور انسان تقدیر تبھی سمجھ سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کرے، یعنی قرآن و سنت کے حوالے کرے، اس پر بحث نہیں کرے، لڑائی نہیں کرے، جھگڑا نہیں کرے، اختلاف نہیں کرے، یہ کیوں، چونکہ یہ وہ، ایسی باتیں نہ کرے۔ ایک دفعہ صحابہ آپس میں اختلاف کیے تقدیر کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کو بہت غصہ آیا، فغضب غضبا شدیدا حتی احمر وجہہ، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ غصے سے سرخ ہو گئے، آپ کا چہرہ عبارت غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بہذا ارسلت الیکم، کیا مجھے یہ چیز دے کر بھیجا گیا تمہاری طرف؟ بہذا امرتم، بہذا امرتم، کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ تقدیر کے ساتھ جھگڑا کرو، یا مجھے یہ چیز دے کر بھیجی گئی یہ تقدیر کے بارے میں؟ فَإِنَّ أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ حِينَ تَبَاغَضُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ، تم سے پہلے بھی ان سے تباہ ہو گئی جب انہوں نے تقدیر کے اوپر جھگڑے کیے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ تقدیر کے معاملے میں مناظرے، بحثیں، جھگڑے بالکل نہیں کرنا۔ ہاں اہل باتیں جو ہم باطل طریقے سے تقدیر کے اوپر باتیں کریں، صحابہ کے اوپر باتیں کریں، یا ستاروں کے بارے میں غلط چیزیں پھیلائیں، تو اہل حق کا یہ کام ہے کہ وہ اٹھیں اور تقدیر کے صحیح باتیں بتائیں، ستاروں کے بارے میں صحیح باتیں بتائیں، صحابہ کے بارے میں صحیح باتیں بتائیں۔ اس ٹائم ان کو خاموش نہیں ملنی چاہیے۔ اس لیے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم یہ پوچھیں کہ اللہ نے امید کیا حکم دیا ہے، یہ نہ پوچھیں کہ کیوں حکم دیا ہے، یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا، یہی پوچھ سکتے تقدیر کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی جو ہمیں حکم دیا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ جو انجیل میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا لا تقولوا لماذا امرنا اللہ ولکن قولوا بماذا امرنا اللہ، یہ نہیں کہو اللہ نے ہمیں یہ کیوں حکم دیا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا تاکہ اس پر عمل کریں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے اوپر ہم اعتراض نہیں کر سکتے، اور کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ ہمیں دل میں اگر بس وسے ہے اس طرح کے خیالات آئے تو اپنے خیالات کو دماغ ظاہر میں کریں کہ جو دل و دماغ میں خیال آیا، جو بات آئی ہم نے فوراً کہہ دی کہ اس کا کیا مطلب، یہ چیز ٹکراتی ہے، یہ چیز ہوتی ہے، نہیں، چپ رہنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جامع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اللہ کے رسول کے ساتھی اللہ کے رسول کے پاس آئے، فقالوا انی نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا یتکلم بہ، کہ ہم لوگ اپنے دنوں میں ایسی ایسی چیزیں پاتے ہیں کہ ہم اس بات کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بہت عجیب سمجھتے ہیں کہ ہم وہ بات اپنی زبانوں پر لائیں، کہ وہ بات ہم اپنی زبانوں پر لائیں، یہ بات ہمیں بڑی عجیب لگتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ، کیا واقعی تم ایسی باتیں آتے اپنے دل میں کہ دل میں عجیب قسم کے خیالات، بڑے بڑے خیالات، غلط خیالات آتے،
اللہ کے بارے میں، اسماء و صفات کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم زبان پر نہیں لاتے، اس کو دباتے ہیں۔ تو صحابہ کرام پاتے قال ذالک سریع الایمان، یہ تو واضح ایمان کی نشانی ہے، یہ تو مومن ہو۔ شیطان دل پر حملے کر رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، طرح طرح کے خیالات لا رہا ہے، لیکن صحابہ اس کو دباتے ہی، یہ نہیں کہ دل میں خیال آیا اور زبان پر لیا اس پر عمل کرنی شروع کر دو دی۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے دل سے خیالات کو کیسے ختم کرتے تھے، چپ رہتے تھے، خاموش رہتے تھے، ہر سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ شیطان کی طرف سمجھ کے اعوذ باللہ پڑھتے تھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ ابن تیمیہ کے پاس آئے اور کہا کہ بس اوقات ہمارے دلوں میں خیال آتے ہیں عجیب قسم کے، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ اپنے دل کو شیشے کی طرح بناؤ کہ جس پر پانی گرتا ہے وہ بہ جاتا ہے آگے، روئی کے بولے کی طرح نہیں بناؤ کہ پانی گرے اور اس کے اندر گھس جائے۔ شرط میرا دل شیشے کی طرح ہوگا اور فتنے آئیں گے، وسوسے آئیں گے، شیاطین حملے کریں گے اور ٹکرائیں گے، شیشے سے پلٹ جائیں گے، تم اس کا بعد آرام سے کر سکتے ہو، جان چھڑا سکتے ہو۔ لیکن اگر اپنی دل میں جگہ دے دی، ان کی طرح پانی اس کے اندر نہیں چلا گیا، پھر وہاں سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ خیالات کو اپنے اندر، برے خیالات کو، شیطانی خیالات کو اپنی اندر جگہ میں دو، بلکہ ان کو دور کرو کہ یہ شیطان کی طرف آئے۔ کوئی غم آتے، بعض غم جو ہوتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، بعض وسوسے، بعض پریشانیاں۔ اس لیے ایک مومن کیا کہتا ہے کہ من اللہ رسالہ والا رسول بلاغہ اور علیہ تسلیم، رسالت بنانا یہ اللہ کا کام ہے، اسلام بنانا، دیر بلانا یہ اللہ کا کام، اور رسول کے اوپر پہنچانا ہے۔ اللہ رسول البلا، رسول کے اوپر پہنچانا ہے، اور ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں، ہم اس کو مانیں۔ یہ نہیں کہ یہ تم کہا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، ایسا نہیں ہوا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت جو ہمیں حکم دیتا ہے، ہمیں ایمان لینا چاہیے، ہمارا ایمان کہ جو حکم اللہ نے ہمیں دیے ہیں یہ حکم اللہ نے بالکل صحیح دیے، کیونکہ ایک تو اللہ حکیم ہے، حکیم وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو نہیں رکھتا ہے، جو رکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ دوسرا، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ عدل کرتا ہے۔ اللہ نے ایک مخلوق کے ساتھ بالکل ظلم نہیں کیا، بالکل عدل و انصاف کیا ہے، اور اللہ حکیم ہے۔ تو اللہ نے جو حکم ہمیں دیے ہیں وہ بڑے یہ ٹھیک ہی مناسب ہے، صحیح ہی ہمارے لیے مناسب ہے، کیونکہ اللہ ظالم نہیں، اللہ حکیم ہے، اللہ عدل کرنے والا ہے۔ اس لیے ہوئی جو قرآن و سنت میں حکم آئے تقدیر کے بارے میں، جو ہمارے پاس اللہ کو حکم آئے ہم نے اس کو فوراً ماننا ہے، اعتراض نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ تقدیر کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کے حوالے سے بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کے دو معنی ہیں، ایک معنی ظاہری اور ایک معنی باطنی۔ ظاہری معنی جو یہ قرآن و سنت میں موجود ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز سے معنی یہ 5 ٹائم کی نماز، یہ اتنی رکعت، اتنی سجدے درا، اور کہتے ہیں ایک علم باطنی ہے، بسم اللہ کا ظاہری، ایک باطنی، اقیموا الصلاۃ کا ایک معنی ظاہری اور ایک باطنی، اور وہ کہتے ہیں ہم باطنی، اب وہ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، یہ عقیدہ نہیں رکھتے، وہ اپنے آپ کو باطنی کہتے ہیں۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس اسلام کا کوئی اور معنی بھی ہے، باطنی معنی ہے، تو وہ ابھی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، بلکہ وہ عقیدہ یہ رکھے کہ جو احکام اللہ نے اپنے صحابہ کو دیے، جو قرآن و سنت میں نافذ ہیں، اسلام نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اسلام نہیں ہے، کل باطنی اسلام نہیں ہے کہ آپ چلوں میں قبروں میں بیٹھ کر چمنے لگائیں یا پھر ہم مکے میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ باطنی ہیں۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام صرف وہی ہے جو رب العالمین نے رول امین کے ذریعے محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا، اور آپ کے صحابہ نے جو ہمیں دیا وہ قرآن و سنت میں نافذ ہے۔ جو شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تقدیر کو سمجھنا چاہتا ہے، کچھ بھی، اس کا واحد حل یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی طرف آئے، اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی عقل کو ایک طرف چھوڑ کر آئے، کیونکہ تقدیر کا مسئلہ عقل سے، بحث سے، جھگڑے سے حل نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے حوالے کرنے سے حل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.